مجید۔ میرے عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، پچھلے چند ہفتوں سے ہم نے حج پر کچھ بات کی تھی، سنت ابراہیمی پر۔ آج ایک اہم بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، عمومی بات، کیونکہ یہ جو مجمع اکثر اگرچہ وی آر ان یو کے لیکن اکثر پاکستانیوں کا مجمع ہے، اور ہم لوگ اپنے ملک کے حالات سے ڈسکنیکٹڈ نہیں ہیں، بلکہ بعض دفعہ کچھ زیادہ ہی کنیکٹڈ ہیں۔ کل میں ایک گجراتی مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ آئی ورک ان اے سلاٹر ہاؤس HMC، اور کہا کہ وہاں میرے ساتھ پاکستانی کام کرتے ہیں، آدھے ایک تنظیم کی PTI کی طرف، آدھے بدری دوسری تنظیم کی طرف، اور کہتے ہیں 9 گھنٹے وہ اسی پہ لڑائی کرتے ہیں، اور دوسرے دن ان کے پاس پھر 9 گھنٹے اور لڑائی کرنے کا مواد ہوتا ہے، تیسرے دن اور مواد ہوتا ہے بات کرنے کا۔ That's how they are doing. So ایک چیز جو اس ملک میں آ کے مجھے ایک اور احساس ہوا کہ ہم لوگ جو آئے تو ہماری حالت وہی رہتی ہے جو ہمارے ملک میں تھی، ہمارا مائنڈ سیٹ، ہماری سوچ، ہماری فہم، اور اس کی وجہ سے ہماری حالت بھی وہی رہتی ہے سوائے چند لوگوں کے۔ اس میں ایک عمومی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم کو عروج کیوں دیتا ہے اور کسی قوم کو زوال کیوں دیتا ہے۔ اللہ کی عادت سنت کیا ہے؟ What are Allah subhanahu wa ta'ala's greater objectives and rules to rule this world؟ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے تو اس دنیا میں چند ٹریگرز بنائے ہیں، چند اصول بنائے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کیمسٹری کے فارمولاز بنائے ہیں، ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول ریئیکشن، اور اللہ تعالیٰ نے گلیکسیز کے رول بنائے ہیں کہ سورج ایسے نکلے گا، چاند ایسے نکلے گا، سولر سسٹم ایسے چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کی کوئی طبیعت بنائی ہے، وہ ایسے ہی چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ بھی کوئی رولز بنائے ہیں، اس کو ذرا گہرائی سے سمجھنے کی میں درخواست کروں گا آج۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ جو اللہ کی سنت ہے، یعنی اللہ کی عادت اور اللہ کے جو رولز دنیا میں ہیں، وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے، اور وہ کبھی بھی بدلتے نہیں ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہود تک، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسائی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، عاد قوم، ثمود، جن کی پوری ہسٹری اللہ نے قرآن میں سنائی ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اول حصہ اور آخری حصہ، ان کی سنت ایک ہی رہے گی۔ اور وہ سنت کیا ہے؟ وہ سنت قرآن نے ایک بڑے عظیم پیرائے میں بیان فرمائی ہے۔ قوم پر عذاب کے بعد قرآن نے ان قوموں کا ذکر فرمایا جن پر اللہ تعالیٰ کے بڑے انعام ہوئے، اور قرآن نے ان قوموں کا بھی ذکر فرمایا جن پر اللہ کا عذاب ہوا، اور اس کے اسباب کو بھی ذکر فرمایا۔ تو ہمارا کیا خیال ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انٹرٹین کرنے کے لیے کہانیاں سنائی ہیں کہ ہم کہانیاں سن لیں کہ قوم نوح کو اس لیے عذاب ہوا تھا، اور نواز آرک اس لیے ڈسٹروائے ہوئی تھی، پوری دنیا اس لیے فلڈ ہو گئی تھی، اور قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے پتھر مارے تھے، اور قوم سمود کو اس لیے چیخ کر ان کا دل پھاڑ دیا تھا، اور قوم لوط کی بستی کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر ایسے مارا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر گناہ گار قوم کو، ٹاکنگ اباؤٹ نیشنز ناٹ پیپل، پوری نیشن، ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی سبب پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعضوں پر اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی۔ وَمِنْهُمْ قوم لوط وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعضوں پر چیخ کا عذاب آیا، دل پھٹ گیا، 60 فٹ کے لوگ زمین پر گڑ گئے، بیٹھ گئے۔ قوم سمود، آج بھی جائیں مدائن صالح دیکھ لیں، سعودیہ کے اوپر ہے، میں جا کے دیکھ کے آیا ہوں، ان کے اتنے بڑے بڑے گھر، اتنے بڑے پہاڑوں کو تراش کر مینشنز بنائے ہوئے، اللہ ایک چیخ کا عذاب ہے اڑا کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعضوں کی زمین میں اللہ نے دھسا دیا۔ قارون، دنیا جہان کا خزانہ، the world's most rich person ever found in history، قارون زمین پھٹی نیچے گھس گیا جا کے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَ، اللہ جی کوئی اسکال ہوتا ہے، اللہ آپ نے کیوں مارا ان لوگوں کو؟ یہ تو آپ کی مخلوق تھے، they were your creation، اللہ نے محبت سے بنایا، آپ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اللہ آپ نے کیوں ہلاک کیا ان قوموں کو؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ اپنی جان پر خود ظلم کرتے ہیں، اس ظلم کا نتیجہ بھگتتے ہیں۔ A criminal who faces a sentence in the jail، تو حکومت اس پہ ظلم نہیں کر رہی، it's not the warden اس پہ ظلم کر، it's not the police جو ظلم کر رہی ہے، it's not the judge جو فیصلہ کر کے ظلم کر رہا ہے، یہ اکیلا آدمی جس نے اپنے آپ پہ مرسینی کی چوری کی، جھوٹ بولا، فراڈ کیا، دھوکہ کیا،
and now he is facing the music. یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، پوری دنیا میں اتھارٹی کی عادت اسی طرح چلتی ہے. دنیا میں جب بھی کوئی آدمی نظام بناتا ہے اس میں ریوارڈز اور پنشمنٹس ہوتے ہیں. گورنمنٹ میں ہم کسی بھی گورنمنٹ میں دنیا میں رہتے ہیں، ریوارڈز ہوتے ہیں، پنشمنٹس ہوتے ہیں. ہم کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں، ریوارڈز ہوتے ہیں، پنشمنٹ ہوتے ہیں. ہم کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، اچھے کام پر ریوارڈز ملتے ہیں، برے کام پر پنشمنٹ ملتی ہے. ہم ڈیموٹ ہوتے ہیں، ہم فائر ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس عادت کو بڑے اچھے انداز سے ایک قوم پر عذاب کے بعد بیان فرمایا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس کا ترجمہ کسی نے اردو شعر میں بڑا زبردست کیا. خدا نے آج تک اس قوم کی تقدیر نہیں بدلی، نہ ہو خیال آپ جسے اپنی حالت بدلنے کا. Allah does not changes a nation until they change what is in themselves. یہاں یہ ما بانفسہم، اپنے اندر کو جب تک کوئی تبدیل نہیں کرتا اللہ تبدیل نہیں کرتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی قوم بہت انصاف پسند، بہت نیک، بہت اللہ کی ماننے والی، سچ بولنے والی، امانت دیانت کرنے والی، ایک دوسرے کا خیال کرنے والی، معاف کرنے والی، درگزر کرنے والی ہو اور اللہ تعالیٰ ان پر ظالم لوگ مسلط کر دے. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی قوم نافرمان، جھوٹی، دھوکہ باز، چوری کرنے والی، جھوٹ بولنے والی اور گناہ کرنے والی، اللہ کو نافرمان کرنے والی ہو اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر حسن بصری، عمر بن عزیز جیسے لوگ لے آئے. اگر آج عمر بن عبدالعزیز اور حسن بصری جیسے لوگ پاکستان پر آ بھی جائیں پھر بھی نہیں صحیح ہوگا، کیونکہ لوگ خراب ہیں. ہمارا مسئلہ ہے. ریڈیو والا بھی وہی جھوٹ بول رہا ہے اور افسر بھی وہی بول رہا ہے. جس کے ہاتھ میں 1000 روپے کی چوری آ رہی ہے وہ 1000 کی کر رہا ہے، جس کے ہاتھ میں ملین بلین کی آ رہی ہے وہ اتنی کر رہا ہے. صفات سب کی برابر ہیں. اور یہاں آ کر بھی پھر جس کے ہاتھ میں جتنا ٹیکس چوری کرنا بنتا ہے وہ بن رہا ہے. جب بینیفٹ لینا ہو وی آر برٹش، اور جب ٹیکس دینا ہو ہم اسٹل پاکستانی. ہم نے اس کو بچانا ہے، ہم نے جھوٹ بولنا ہے، ہم نے دھوکہ کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ معاملہ لمبا نہیں کرتے. ایک مرتبہ چھوٹا فائدہ ہو جاتا ہے، ہمیشہ کا فائدہ نہیں ہوتا. That's what the world says. دنیا یہ کہتی ہے، it's integrity. دنیا میں ایک سروے ہوا 9000 کامیاب بزنس لیڈرز کا، پوری دنیا میں، پوری دنیا کا سروے ہوا. جان ایڈر نے اپنی بک میں لکھا ہے، جو دنیا کا نمبر 1 لیڈرشپ پروفیسر ہے جان ایڈر. اس نے لکھا ہے 9000 دنیا کے لیڈرز کو دیکھا گیا کہ دنیا میں کامیاب بزنس مین، بزنس لیڈر کون ہوتا ہے. آپ کو حیرانی ہوگی ان سب کے جو جواب تھے اس میں پہلی چیز بزنس ایکیومن نہیں تھا. مہارت، شاطر ہونا، چلاک ہونا، لوگوں کے پیسے کھیڑ لینا، لوگوں کو دھوکہ دے دینا، لوگوں کو غلط کہہ کر ان سے پیسہ زیادہ کما لینا، یہ کسی نے ایک بھی نہیں لکھا تھا. پہلی چیز تھی انٹیگریٹی، امانہ. سب دنیا میں جو کامیاب بزنس امانہ، اور یہ پوری دنیا سے لیا انہوں نے امانہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون. ایمان والوں کی ایک بڑی صفت یہ ہوتی ہے اپنی امانت کا ادا کرتے ہیں، اپنے معاہدے کے پکے ہوتے ہیں. چاہے اپنا جتنا بھی نقصان ہو رہا ہو معاہدہ پکا کرتے ہیں، امانت پوری کرتے ہیں. جو قوم امانت پوری کرتی ہے اللہ اس کی بے حیائی کے باوجود، اس کے کفر کے باوجود ان کو باغ لگا دیتا ہے. کیونکہ یہ دنیا ہے، یہاں جنت کا فیصلہ نہیں ہے. دنیا میں راز یہ ہے کامیابی کا. اور جو بددیانتی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اپنی ذات کا سوچتا ہے، پوری قوم کا نہیں سوچتا، اس کے ایمان کے باوجود دنیا میں اللہ اس کو ذلیل کرتے ہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کی عادت کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگی، اللہ کی عادت کبھی بھی نہیں پھرے گی، شروع سے آخر تک یہی رہی ہے. This is how Allah works. This is how the system. معجزات نہیں ہوتے، کرامات نہیں ہوتے. اور معجزات اور کرامت اگر ہوتا بھی ہے اس پر اللہ کا لا نہیں چلتا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈ بن گئی تو ہمارے لیے نہیں بنے گی، وہ کسی ایک کے لیے کروڑوں میں بن جائے گی. بلکہ that's not the law. لا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایکشن کا ریئیکشن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے. اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندے حرام کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ذلت مسلط کر دیتا ہے. جب میرے بندے زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ غیروں کو مسلط کر دیتا ہے. جب میرے بندے جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیتے ہیں اللہ غیروں کے دلوں سے رعب نکال دیتا ہے.
اللہ کے نبی نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، ایک دوسرے کو حق کی بات کہتے رہو، ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو پھیر دے گا، آپس کی لڑائیاں رہو گی، یہ آرائیں، یہ پنجابی، یہ دیہاتی، یہ پاکستانی، یہ بنگلہ دیشی، اور یہ پھر اندر کی لڑائیاں، پاکستان کے اندر لڑائیاں، ہندوستان کے اندر لڑائیاں، قوموں کی لڑائیاں، ذاتوں کی لڑائیاں، یہ بریلوی، یہ دیوبندی، یہ بریلوی وہ والا، یہ بریلوی یہ والا، یہ دیوبندی یہ والا، وہ والا، یہ سلفی یہ والا، اللہ لڑاتے لڑاتے لڑاتے، یہ اعمال بد کی پاداش اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح دکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم مثال بیان فرمائی مسلمان معاشرے کی۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک ایسے لوگوں کی ہے جو ایک بڑی سے کشتی میں شپ جا رہے ہوں، کچھ لوگ اپر ڈیک پہ ہوں، کچھ لوور ڈیک پہ، تو جو نیچے والے ہیں ان کو پیاس لگ جائے تو وہ کہیں کہ they're on the lower floor، تو وہ کہیں کہ ہم نیچے سے سوراخ کر کے تھوڑا سا، ان کو پانی کی ضرورت ہو جائے کہ سوراخ کر کے ہم پانی نکال لیتے ہیں، تو اگر اوپر والے کہیں چلو یہ تو اپنے حصے میں سوراخ کر رہے ہیں نا، اپنے فلور میں کر رہے ہیں، کرنے تو ہمارا کیا ہے، تو یہ سارے کے سارے غرق ہو جائیں گے، کیونکہ our stakes are mutual common۔ ایسے ہو نہیں سکتا کہ میرے ساتھ والے لوگ ناکام ہو اور میں کامیاب ہو جاؤں، ہمیشہ کی کامیابی اس طرح ملتی نہیں، پوری قوم کو ملتی ہے، پوری قوم کے ساتھ اللہ کے معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی نے مثال دی کہ جو برا کرے اس کو روکنا پیار محبت سے، سلیقے سے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اچھے کام کا کہنا پیار سے، سلیقے سے، طریقے سے سمجھانا، اپنے خط سے، اپنی زبان سے، اپنے دعوت سے، اپنے عمل سے، اپنے سسٹم سے، ایسا اسٹرانگ سسٹم بنانا کہ لوگ کرپشن نہ کریں۔ آج ہمارا ملک کرپشن انڈیکس میں ٹاپ پر جا رہا ہے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر نیک حکمران لائیں گے، ہمارا آج ہم ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، ہمارا خیال ہے ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے سارا دن غیبتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ بلیم گیم کھیلنے والوں کو، لعنتیں دینے والوں کو، میں اردو میں کبھی کوئی پوسٹ ڈالتا ہوں کنٹروورشل تو اس پر بہت گندی قسم کے کمنٹس آتے ہیں، if I put it in English اور عربک، میں تینوں میں کرتا ہوں تو پوسٹ ڈفرینٹ آتے ہیں، you know how the people are working۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں اپنے اوپر فکر کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 انٹیگریٹی، امانت اور دیانت، نمبر 1 پہلی چیز یہ ہے، پہلی چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میرے اندر یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، میں کیسے اپنی اصلاح کروں؟ آپ نے کہا ایک گناہ چھوڑ دو۔ کہا ٹھیک ہے، ایک میں چھوڑ دوں گا۔ کون سا چھوڑوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو، پورا ہو جائے گا۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دیا۔ اب جب بھی کوئی گناہ کے خیال آتا، کسی دوسرے کوئی بے حیائی کو اور پینا پلانا، تو اس کو خیال آتا یار اللہ کے نبی کے سامنے جاؤں گا، صحابی وہ پوچھیں گے کہاں تھے، تو جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، تو سچ ہی بولنا پڑے گا، تو میں پھنس جاؤں گا۔ ایک سچ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ہر خطیب جمعے میں بولتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ ہماری نظر بڑی چھوٹی ہے، ہم چھوٹا سا پروفٹ دیکھ لیتے ہیں کہ میں ابھی یہ جو گاہک ہے نا اس کو میں فراڈ لگا دوں، مجھے پیسے زیادہ آ جائیں گے۔ سی دا بگ کمپنیز، وہ ایک دفعہ اپنا نقصان کر کے ہمیشہ کا فائدہ کرتے ہیں۔ آپ جھوٹ بھی بولو ہی ول ریٹرن، ایسے ہی ہے نا، the big companies are doing this۔ آپ جھوٹ بولو، واپس کرو، واپس لے لے گا۔ آپ کا تھوڑا سا ڈیفیکٹ واپس لے لے گا۔ کل میں ٹرین میں تھا تو the train was more than 15 minutes late from London to Manchester، اور وہ ٹرین نے اعلان کیا کہ you deserve a compensation، ہم آپ کو compensation دیں گے، you go on our website we give you a compensation۔ this is amana، this is دیانہ، this is integrity، اللہ اس کو کامیاب کرے گا۔ تو بھائی یہ دوسروں کی خاطر پوری قوم کا سوچ کر اپنے آپ کو چلانا اور پوری قوم کا بھلا کر کے سوچنا۔ الطاف حسین حالی نے اپنے مسدس حالی میں مثال دی، ایک چونٹی سے ہی سبق لے لو، چونٹی سے، کہا اتنی تو عقل کر لو۔ کہا ایک چونٹی جو ہوتی ہے دا آنٹ، اگر کہیں دیکھ لیتی ہے کھانا، وہ اکیلے نہیں کھاتی، وہ جاتی ہے اپنے بل میں اپنی پوری قوم کو بلا کے لاتی ہے، then they all make an effort and took this، اس سے ہی سبق لے لو، پوری قوم کا مفاد سوچنا۔ امانت۔ نمبر 2 کمپیٹنسی، کام کو ایک لفظ جس سے مجھے نفرت ہو گئی ہے، جگاڑ، and we are master on that، shortcuts، always trying to fight shortcuts۔ شارٹ کٹ سے اللہ کامیابیاں نہیں دیتا۔ there is one way and there is a long way، there is no royal way towards knowledge، ایک راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اسی راستے سے چلنا پڑے گا۔ انہی کانٹوں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے بھر دیا ہے۔ برا لگے گا فجر میں اٹھنا،
بڑا مشکل لگے گا. آج کل تو مجاہدے والی فجر ہے نا 4 بجے والی, لیکن جو اٹھے گا اللہ کامیاب کر دے گا اس کو. اپنے کاروبار کو چھوڑ کے نماز میں جانا. اگر تھوڑا سا جھوٹ بولنے سے میرے 10,000 پاؤنڈ بچ جاتے ہیں, تھوڑا سا جھوٹ بولنے سے میں ٹیکس بچا لیتا ہوں 1,000-2,000 پاؤنڈ, بہت فائدہ نظر آ رہا ہے. نہیں بھائی, اللہ نے کہا ہے نہیں, جھوٹ بولنے سے بینیفٹ غلط آ رہا ہے. نہیں بھائی, اللہ ناراض ہو رہا ہے. میری کمائی چاہے 1,00,000 پاؤنڈ آ جائے, جو حرام کا ہے وہ کس کام کا, وہ بے برکت ہے. وہ آزمائش آئے گی, وہ بیماری آئے گی, مصیبت آئے گی, سب چلا جائے گا. بے برکت ہے, بے برکت. تو بھائی نمبر اس کا خیال کرنا کہ نہیں یہ راستہ, ہر وقت اپنے کام کو پراپر طریقے سے کرنا, تھرو دا پراپر چینل, سسٹم کے ذریعے. سسٹم بنانے کی کوشش کریں. جو سسٹم بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کامیاب. ایک راستہ اپنی زندگی کا معمول بنائے, کسل چھوڑے. نمبر 3 چیز جو قوموں کو ناکام کرتی ہے, اس کسل. کسل, پیچھے بیٹھ جانا, سستی, کاہلی. یہ کاہلی ہی شارٹ کٹس پہ مجبور کرتی ہے اصل میں, کیونکہ ٹائم پہ جب نہیں آئے تو اب ٹائم تھوڑا رہ گیا تو اب شارٹ کٹ ماریں گے. تو اب سستی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں, اس میں روز ایک چیز سے آپ پناہ مانگتے ہیں, روز سستی, کاہلی. میں عجیب ہے, میں اس ملک میں آج میں حیران ہوں, جب بھی میں دیکھ رہا ہوں کوئی دوڑ رہا ہے, بھاگ رہا ہے, سائیکل چلا رہا ہے, از اے وائٹ مین, اور گاڑی میں بیٹھا ہے, اس سے دیسی. اور میں اس سے پوچھا اس کے بعد تو جاب بھی نہیں ہے, لیکن پیدل نہیں چل سکتا, گاڑی میں بیٹھے گا. دیٹس آور ایٹیٹیوڈ. ہم چھٹی کے دن سو رہتے ہیں, 7 دن سوتے رہتے ہیں. دے آر آن دا ماؤنٹینس, دے آر ماؤنٹینس پہ جا رہے ہیں, سائیکلیں چلا رہے ہیں, بوڑھا بھی بورڈ چلا رہا ہے, اسٹرانگ, دے بریو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شجاع, آپ نے فرمایا بہادری مانگو اللہ تعالیٰ سے, اللہ سے کسل سے پناہ مانگو, کم ہمتی سے پناہ مانگو. مسلمان عزم والا, ہمت والا, اونچا, آگے پوری دنیا کو اپنے پیچھے چلانے والا. دیز آر دا لیڈرشپ سکلز. تو بھائی نمبر 4, دوسروں کے عیبوں پر بات کرنا بالکل چھوڑ دیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم میں ہر ایک ایسے بات کر رہا ہوتا ہے جیسے کل پرائم منسٹر اور وزیر میں نے مقرر کرنے, کابینہ میرے سے پوچھ کے بنے گی. بھائی جن کاموں میں آپ کا اختیار نہیں ہے ان کاموں کو لغو کہا ہے قرآن نے, لغو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. کسی مسلمان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ فضول باتوں کو چھوڑ دے. فضول بات کیا ہے؟ جس سے آپ کا کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہیں ہے, نو ورلڈلی بینیفٹ, جسٹ چٹ چیٹنگ. اور اس چٹ چیٹنگ میں غیبت بھی ہوگی, جس کا عذاب اتنا خطرناک ہے کہ اپنے ناخنوں سے, اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے معراج پہ دیکھا اپنے سینوں کو نوچ رہے. بہتان ہوگا, جھوٹ بولیں گے آپ کسی پہ, بغیر تحقیق کے بات کریں گے, جو فاسق ہو جاتا ہے جس سے آدمی, without proper research, without proper due diligence آپ کسی کے بارے میں بات کریں, وہ ایسا وہ ایسا. آپ کو کیا پتا, جسٹ دا نیوز تو صحیح بھی ہوتی ہے غلط بھی ہوتی ہے. جسٹ دا اینکرز who are going towards rating, ان کو تو ریٹنگ چاہیے, وہ سچ بھی بولے گا, جھوٹ بھی بولے گا, بات بولے گا, سوری. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے پوری دنیا کا حاکم بننے کی؟ حاکم اللہ کو چھوڑ دے یا کورٹ کو چھوڑ دے, وہ جج کرے گا. ہم تو داعی ہیں بھائی, ہم نے تو سب کو آواز لگانی ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں, جمشید صاحب فرماتے تھے, سب ہمارے ہیں, ہم سب کے ہیں. ہم سب کو اچھی بات کریں گے, بھائی اللہ کے بندے بن جاؤ, اللہ کے بن جاؤ, مسلمان ہے غیر مسلم ہے, ہم نے تو سب کو اپنا بننا ہے. اور باقی قضا ہے وہ جج پہ چھوڑ دیں اور قیامت پہ اللہ پہ چھوڑ دیں, اللہ فیصلہ کرے گا. ہم تو خوش اس پر ہوں کہ کوئی ہمارا دشمن دوست بن جائے, نہ اس پہ کہ دوست دشمن بن جائے. اسلام نے, اللہ کے نبی نے گر سکھایا ہے دشمنوں کو دوست بنانے والا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. آپ کا ایٹیٹیوڈ, آپ کا لائف سٹائل, آپ کے بات کرنے کا انداز, آپ کا دوسروں پر اپنا سب کو نچھاور کرنا, دوسروں کو کھلانا پلانا ایسا ہونا چاہیے کہ بدترین دوست آپ کا دشمن بن جائے. If there's a Jew living next to you, آپ اتنی رحمت اس کو دیں, اتنی محبت دیں, اتنے کھانے دیں, اتنا پیار دیں کہ وہ آپ کا معترف ہو جائے. That's Islam. That's the beauty of Islam. تو بھائی ان سیاسی تبصروں کو بالکل چھوڑ دیں, اس میں غیبت, زبان کے سارے گناہ اس میں آ جاتے ہیں. And live a meaningful life. آپ کا پہلا حق آپ کے اوپر ہے, حلال کمانا اور حلال جگہ خرچ کرنا, اپنی نمازوں عبادتوں کو ذکر کو پورا کرنا. نمبر دوسرا آپ کا حق آپ کی فیملی کا ہے, اپنی فیملی, اپنے بچوں کی اعلیٰ تربیت کرنا. ان کو کتنا وقت دے رہے ہیں آپ روز کا, اپنی فیملی کا, ان کو وقت دینا, ان کو گھمانا پھرانا, خوش کرنا, ان کو دین کی بات محبت سے کرنا, دین کی اچھی مجلسوں میں لے جانا. تیسرا حق آپ کے نیبرز کا, آپ کے دوستوں کا, آپ کی سوسائٹی کا. what benefit are you giving to the society. یہ اس مسلمان کی خوبصورت زندگی ہے. تو بھئی یاد رکھ لیں, جب تک ہمارے اندر یہ صفات نہیں پنپتی, اچھی کوالٹیز نہیں آتی,
50-60 سال ہو گئے پاکستان کی یہی فیٹ ہے، وی آر گوئنگ ڈاؤن اینڈ ڈاؤن اینڈ ڈاؤن، کیونکہ ہماری صفات نیچے جا رہی ہیں، ہماری کوالٹیز نیچے جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کر لیں، اللہ توبہ کو ہمیشہ قبول کرتا ہے جب تک سورج طلوع نہیں اور جب تک موت نہیں آتی۔ اللہ سے توبہ کرنے والے بن جائیں اور اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کا سوچیں، جس میں ہم ان فرائض کو سوچیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ڈالے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔